کہ چلائی تو ہاتھ کانپ گیا. آواز قدرت آئی، جبرائیل جنت سے دمبا لے جائے، دمبا ذبح ہو جائے، اسماعیل بچ جائے. جنت سے دمبا ذبح ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، دمبا ہو گیا ذبح. حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا بیٹا بچ گیا ہے، جانور ذبح ہو گیا. باپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا بیٹا بچ گیا، لیکن وہ نبی تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرا اللہ، کیا میں اپنے امتحان میں فیل ہو گیا؟ آزمائش میں کامیاب نہیں ہوا؟ نہیں، ابراہیم کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے. انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں ناس کا امام بنا دیا. مال کا امتحان لیا تھا، جان کا لیا تھا، اولاد والا بھی لے لیا، اس میں بھی کامیاب ہو. پروموشن دے دی ہم نے، ترقی دے دی. نبی پہلے سے تھے، ناس کا امام بھی ہم نے تمہیں بنا دیا. لیکن ابراہیم، جانور اس لیے ذبح ہوا ہے کہ تم نے چھری چلائی ہے تو ہاتھ کانپا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے کہ بیٹے کو شاید دیکھ نہ پاؤں تڑپتا ہوا. ابراہیم، ہم نے تمہاری اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے. تیری ہی نسل سے لی جائے گی، تیرے ہی خاندان سے لی جائے گی. ذرا آ کر دیکھنا قربانی دی کیسے جاتی ہے، ذرا آ کر دیکھنا کربلا کے میدان میں آنا. ابراہیم، تو نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے نا، پٹی باندھ کے چھری چلائی کہ شاید بیٹا محبت بیدری مجبور نہ کر دے کہ کہیں بیٹے کی گردن پہ چھری دیکھ کے ایسا نہ ہو کہ محبت میں آ کر چھری ہٹا دوں. تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے. ذرا کربلا میں آ کر دیکھنا کہ ابراہیم کربلا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالتا کیسے. ذرا آ کر دیکھنا. ابراہیم میرا محبوب نبی تو اپنے بیٹے کو اس کی ماں سے چھپا کر لے کر آیا ہے نا. ذرا کربلا میں آ کر دیکھنا کہ مائیں اپنے بیٹوں کو تیار کر کے روانہ کیسے کرتی ہے. ذرا آ کر دیکھنا تو صحیح کہ ہر ماں اپنے جوان بیٹے کو تیار کر کے قربان گاہ کی طرف روانہ کیسے کرتی ہے. بس عزادارو معظمین، قربانیاں حسین نے دینی شروع کی. جوان مارے گئے، مہمان مارے گئے. کربلا کا قریب اصغر کو دفن کرنے کے بعد اکبر جیسے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنے کے بعد عباس جیسے کڑیل جوان کو فورات کے کنارے چھوڑانے کے بعد خیمہ کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں زینب بہن میرا آخری سلام. اندر سے عالیہ کی آواز، حسین باہر کھڑے ہو کے رخصت نہ ہو. حسین تھوڑی دیر خیمہ کے اندر آ، میں تجھے اکبر کا پرسہ دوں، میں تجھے قاسم کا پرسہ دوں، میں تجھے عباس کا پرسہ دوں. غریب فرماتا ہے زینب بہن میں اندر اس لیے نہیں آ رہا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم نہ ہو. تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم، پتھروں کے زخم. میں اس لیے نہیں رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے زخموں کو دیکھ کے کوئی بی بی مر جائے. عالیہ کہتی حسین اندر تو آپ، پردہ داروں کی ضمانت میں زینب دیتی ہوں، اندر آؤ. جیسے ماں زہرا کے پہلو پہ پٹیاں باندھی تھی، تیرے زخموں پہ پٹیاں باندھی. جیسے حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے، تیرے جسم سے تیر نکالو. عزادارو حسین اندر داخل ہوئے، بیویوں نے چوگرد گھیرا ڈالا. حسین اکبر کا پرسہ، قاسم کا پرسہ، عباس کا پرسہ. عزادارو غریب فرماتے زینب بہن پرسہ بعد میں دینا، پہلے مجھے پرانا قمیص لا کے دو. پرانا قمیص کیوں حسین؟ تو کوئی غریب تو نہیں، تو کائنات کا بادشاہ ہے. میں تجھے قیمتی لباس پہنا کے، شہزادہ بنا کے، بادشاہ بنا کے بھیجتی ہوں. دنیا کو پتہ تو چلے جو مارا گیا ہے وہ غریب نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا. غریب کربلا فرماتے زینب تو نہیں جانتی یہ کوفہ اور شام کے کرائے کے قاتل ہیں، یہ میری شہادت کے بعد میرے جسم کا لباس بھی لوٹ کر لے جائیں گے. میں چاہتا ہوں اندر سے پرانا قمیص پہن کے جاؤں تاکہ 11 محرم کو جب تو بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میری لاش پر آئے تو کوئی کپڑا میرے جسم پر باقی ہو، میری لاش عریان نہ ہو.
بس ادادار و ماتمی اندر سے پرانا قمیض زیب تن کیا، اوپر سے حسین نے پہنا پرانا نیا قمیض، رخصت ہونے لگے۔ جناب سیدہ عالیہ، جناب زینب کریمہ حسین، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آستینیں الٹو، تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان کے بٹن کھولو۔ جناب حسین نے بٹن کھولے، عالیہ نے بوسہ دیا گردن کا، کہا زینب بوسے کیوں دے رہی ہو؟ کہا اما زہرا نے وصیت کی تھی کہ یہ وہ گردن ہے جس پہ شمر کا گوند خنجر چلے گا، تو جب حسین رخصت ہونے لگے تو میری طرف سے بوسہ دے دینا۔ غریب کربلا فرماتے ہیں زینب تو بھی تھوڑی دیر اپنی کلائیوں سے آستینیں الٹ۔ کہا کیوں حسین؟ کہا اما زہرا نے کہا تھا یہ وہ ہاتھ ہے جس میں رسن ڈالے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بس عزاداروں پردہ داروں سے رخصت ہونے کے بعد سید سجاد کے خیمے میں آ کر دستار امامت رکھنے کے بعد حسین ذوالجناح کے قریب آئے۔ حسین نے سوار ہونے کی کوشش کی، علی اکبر کی جوانی کے زخموں نے سوار نہیں ہونے دیا۔ پیر رکھا نہ رکاب میں، 3 مرتبہ حسین نے کوشش کی لیکن اکبر کی جوانی کے زخموں نے سوار نہیں ہونے دیا۔ جب تیسری مرتبہ سوار نہیں ہو سکے نا حسین، غریب کو کوئی وقت یاد آ گیا، مدینہ ہوتا تھا، نانا کا شہر ہوتا تھا، میں سوار ہوتا تھا، کوئی جوان رکاب پکڑ لیتا تھا، کوئی زین پکڑتا تھا، آج تو کوئی سوار کرانے والا نہیں رہ گیا۔ تو غریب کربلا کو جو وقت یاد ہے نا، غریب نے جوانوں کو بلانا شروع کیا، نام لے کر بلایا، رو رو کر کریں عباس، اکبر، قاسم، میرے لال کہاں گئے ہو؟ مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ عزادار ماتمیوں، جب حسین نے بلایا، کوئی لاشا کہیں سے بلند ہوا، کوئی لاشا کہیں سے بلند ہوا۔ عزادار ماتمیوں، یا دھیمے لہجے میں آواز آئے، حسین چڑھا، میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہوا۔ عزادار ماتمیوں، اللہ جانے ماں نے سوار کرایا یا بہنوں نے سوار کرایا، حسین سوار ہوئے، چند قدم ذوالجناح چلا، رک گیا۔ غریب سمجھے جانور ہے، تھک گیا ہے۔ غریب فرماتے ذوالجناح آخری مرتبہ مقتل پہنچا، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد دوبارہ تیری نیند پہ کبھی سوار نہیں ہوں گا۔ ذوالجناح نے گردن جھکائی، امام سمجھ گئے جانور ہے، بول نہیں سکتا مگر کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ اب جو امام نے زمین کی طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ حسین کی 4 سال کی معصومہ، دونوں ہاتھ گھوڑے کے سموں پہ رکھے ہوئے، رو کر کہہ رہی ہیں میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو نہ لے جا۔ اجرکم اللہ، دار مات میں آخری جملہ زندگی کا نہیں پتھا۔ غریب کربلا زین سے اترے، سکینہ کو اٹھا کے سینے سے لگایا، میری بیٹی واپس چلی جا، سکینہ تجھے آج کے بعد میرا سینہ نہیں ملے گا، سکینہ جہاں جگہ ملے سو جانا، پھپھیوں کو تنگ نہ کرنا۔ رو کر کہتی ہیں بابا آج کے بعد نہیں ملے گا، بابا منت کرتی ہوں آج آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا۔ شیعوں کس درد بھرے لہجے میں سکینہ نے کہا، حسین منع نہیں کر سکے۔ غریب کربلا کی ریت پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا، چاند لمحے گزرے، سکینہ تڑپ کے اٹھی، بابا کا سینہ چھوڑ دیا، رو کر کہتی ہیں بابا جلدی کرو مقتل چلے جاؤ۔ حسین کہتے ہیں سکینہ پہلے روک رہی تھی، اب روانہ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے بابا میں ساری رات کی تھکی ہوئی تھی، بابا آپ کا سینہ ملا، میں لیٹ گئی، میری آنکھ لگ گئی، بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے دادی زہرا کے بال کھلے ہوئے، رو کر کہتی ہے سکینہ میرے حسین کو نہ روک،